کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ منافق کی نشانی کیا ہے؟ منافق اللہ کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، اتنے زیادہ ناپسندیدہ ہیں کہ اپنے رسول کو، رسول رحمت کو اللہ نے کہا کہ تو نے ان کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا، تو نے ان کے لیے مجھ سے مغفرت نہیں مانگنی، تو اگر 70 بار بھی مغفرت مانگے گا تو میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ منافق وہ ٹولہ ہے۔ تو ان کی کوالٹی کیا بیان فرمائی رسول اللہ نے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا منافق کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ ان کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے۔ خیانت کرنے والے، کفران نعمت کرنے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ آپ کو جو چیز دی جاتی ہے آپ اس میں نقص نکال دیتے ہیں۔ خوبصورت لباس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا جانور ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا مکان ہو، اس میں نقص نکالتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جو بھی نعمتیں دی ہیں، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، برتنے کی، بیوی، بچے، معاشرے میں عزت، کاروبار، اس کی بارشیں، اس کی دھوپیں، اس کی سردیاں، اس کی گرمیاں، اس کے باغات، اس کے جنگل، اس کے آبشار، اس کے پہاڑ، اس کا برف، اس کا پانی، نعمتوں میں نقص نکالنے والے۔ مگر جو اللہ کے صحیح بندے ہیں وہ کسی نعمت میں نقص نہیں نکالتے۔ ان کو بھی اللہ دوست نہیں رکھتا، ان سے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 38۔ اترانے والوں کے لیے پھر ذکر ہے سورہ قصص میں کہ اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا۔ ایک بات اور آ گئی ہے نا، کہاں کہاں بچیں گے ہم؟ ہمارے راستے تو اللہ نے بند کر دیے ہیں بچنے کے، کبھی غور نہیں کیا۔ خدا رسول کے نافرمان، اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 14۔ اپنے ہم گریبانوں میں اگر جھانکیں تو کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ کوئی ہے ہم میں فرما برداری اللہ اور اس کے حبیب کی؟ کتنے % ہوگی؟ ہے کسی کو دھیان؟ کبھی اس کو انیلیسائز کیا؟ کبھی غور کیا کہ اس کو انیلیسس کریں اس کا؟ کبھی سوچا اس پر کہ ہم میں کتنے % ہے فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی؟ قرآن نے دونوں کو مینشن کیا ہے سورہ نساء میں۔ ایک کوالٹی اور اللہ نے بیان کر دی، سیدھا راستہ معلوم ہونے کے باوجود رسول اور مومن کی مخالفت کرے۔ جو سیدھے راستے پہ رسول ہے اور مومنین ہیں، پتہ لگنے کے باوجود یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بات درست ہے، اس کے باوجود رسول اور مومنوں کا جو مخالف ہے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ ہم لوگوں نے کبھی اس پہ غور کیا یا سوچا یہ کیا باتیں ہیں؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں کیا کیا باتیں بتا رہا ہے؟ قرآن میں کیا کیا احکامات اتار رہا ہے؟ کیا کیا ہمارے لیے گائیڈنس اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے؟ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی کبھی خیال آیا؟ میں پیٹتا ہوں لوگوں سے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں ہاتھ باندھتا ہوں کہ خدا را قرآن کو ترجمے سے پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ لگے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، اللہ سے تعلق کیا ہے، اللہ کے رسول سے کیا تعلق ہے، ان سے تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ ہم تو اس طرف جاتے ہی نہیں، نعرے مارتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کم از کم قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی رسی ہے، اس سے تو وابستہ ہو جاؤ۔ جب اس سے جڑ جاؤ گے، مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سیرت کی کتاب ریکمینڈ کر دیں، میں نے کہا قرآن حکیم پڑھا کرو۔ سیرت کی سب سے بڑھیا کتاب کا نام قرآن حکیم ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہماری ماں،
اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے نہیں فرمایا کہ بہت اچھے تھے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول کے اخلاق کیا ہیں؟ ڈیمانسٹریشن آف قرآن. قرآن کو عملی تفسیر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عملی طور پہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، پریکٹس کر کے دکھایا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو کبھی سوچا، غور کیا؟ نہیں کیا. جی تو یہ ہمیں چیزیں سوچنی ہے، ہمیں فکر مند ہونا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بہترین بنانا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ملا بن جائیں گے یا پیر بن جائیں گے، وہ نہیں بننا. ایک عام امتی بننا ہے جو سرکار کے طریقے پہ زندگی گزار دے، جو آپ کے کہنے پہ زندگی بتا دے.